بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو لسن کے بارے میں کچھ کہتے نہیں سنا، البتہ اتنا آپ نے ضرور ارشاد فرمایا کہ جو شخص لسن کھائے تو پھر وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اور مسجد کے قریب نہ آنے کی وجہ کہ وہ جماعت کے اندر شریک نہ ہو، نماز با جماعت ادا نہ کرے وہ شخص جس نے لسن کھا لیا ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لسن کھانے کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے، اور جب وہ لسن کھا کے منہ کی بدبو اگر اس کو صاف نہیں کرتا یا کوئی طریقہ اختیار کر کے بدبو کو ختم نہیں کرتا اور مسجد کے اندر آ جاتا ہے تو یہ باقی نمازیوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے اور مسلمانوں کی جماعت میں حاضر ہونے والے فرشتوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ صفائی، نظافت، طہارت، خوشبو، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند ہیں، اللہ کو بھی پسند ہیں، اور اللہ کے فرشتوں کے لیے بھی یہ بہتر ہیں۔ اور اسی طرح گندگی، پلیدگی، صفائی کا اہتمام نہ کرنا، بدبو وغیرہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی ناپسند ہیں اور فرشتوں کے لیے بھی یہ تکلیف کا باعث ہے۔ اگر کسی نے لسن کھا لیا اور پھر کسی بھی انداز میں اس کی بو کو دور کر لیا، مسواک کر کے یا برش کر کے یا کوئی بھی اور خوشبودار میٹھی چیز چبا کر، الائچی وغیرہ، اگر اس نے اپنی بدبو کو دور کر لیا تو پھر وہ ضرور مسجد کے اندر جماعت میں شامل ہو۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی بندہ اسی چیز کو ہیلا بنا کر کے ہمیشہ کے لیے جماعت ہی ترک کر دے کہ بھئی میں نے تو لسن کھایا ہوا ہے تو میں جماعت کے ساتھ نہیں شامل ہو سکتا۔ اگر وہ اس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ بڑا گناہگار ہوگا، کیونکہ نماز با جماعت ادا کرنا یہ فرائض کے اندر شامل ہے۔ نماز جان بوجھ کر ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب اسی طرح جو لوگ بیڑی رکھتے ہیں، نسوار رکھتے ہیں، سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور ان وجوہات کی بنا پر اگر ان کے منہوں سے بدبو آتی ہے تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اب اس میں بھی وہی بات ہے کہ اگر وہ اس وجہ سے کہ میں سگریٹ پیتا ہوں اور میرے منہ سے بدبو آتی ہے تو میں نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، اور وہ اس وجہ سے اس کو ہیلا بنا کے جماعت چھوڑ رہا ہے تو یقیناً وہ بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں یہ چیزیں مکروہ تو ہیں ہی، سگریٹ، بیڑی، نسوار وغیرہ یہ ساری چیزیں مکروہ تو ہیں ہی، لیکن اگر وہ ان کی وجہ سے نماز با جماعت اس نے چھوڑ دی ہے تو پھر اب یہی چیزیں اس کے لیے ناجائز بھی ہو جائیں گی اور حرام بھی ہو جائیں گی، کیونکہ وہ ان کی وجہ سے وہ کام چھوڑ رہا ہے جس کو فرض کیا گیا ہے شریعت مطہرہ کے اندر۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، بیڑی نسوار وغیرہ رکھتے ہیں، اور پھر ان کے منہ سے بدبو آتی ہے اور پھر اس وجہ سے وہ جماعت کے اندر شامل نہیں ہوتے کہ جی شریعت نے حکم دے رکھا ہے
اور پھر ہم جماعت کے اندر شامل نہیں ہوں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس صورت میں وہ دوہرے گناہ گار ہو رہے ہیں۔ چاہیے ان کو یہ تھا کہ وہ سگریٹ چھوڑیں، ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ بیڑی چھوڑ دیں، ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ نسوار رکھنا چھوڑ دیں، لیکن وہ انہوں نے نہیں چھوڑا، اور نماز با جماعت جو کہ فرض تھی وہ انہوں نے چھوڑ دی۔ تو اب اس صورت میں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اب یہی سگریٹ جو مکروہ ہے اب ان کے لیے حرام ہو چکا ہے، یہی سے بیڑی نسوار وغیرہ جو ویسے بھی مکروہ ہے لیکن اب ان کے لیے ناجائز اور حرام ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت کا کھلواڑ نہ کریں اپنی طبیعتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، جبکہ اپنی طبیعتوں کی ہمیں قربانی دینی چاہیے، اپنی خواہشات کی قربانی دینی چاہیے، اپنی من مانی چیزوں کی ہمیں قربانی دینی چاہیے، اور پھر جن چیزوں کو شریعت نے مکروہ، ناجائز یا حرام کیا ہے ان کو چھوڑ کر شریعت کے راستے اختیار کرنے چاہیے۔ اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ اللہ کو بھی راضی کریں، اللہ کے رسول کو بھی راضی کریں، اور ایسے کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہوں، اور نہ ہی اس کے فرشتوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ چیز جس کو ہم خواہ مخواہ اپنی طبیعت کے پیش نظر ہیلا بنا کے نماز با جماعت چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ساری چیزوں کو ترک کرنے کی ہمت عطا فرمائے، اور نماز با جماعت ادا کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک دفعہ حدیث پاک دہراتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے لہسن تھوم کے بارے میں اور تو کچھ نہیں سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، مگر اتنا ضرور سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لہسن کھائے تو پھر وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ لہسن کھانا حرام نہیں ہے، لہسن کھانا غلط نہیں ہے، لہسن کھانا ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کی وہ بدبو جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناگوار محسوس کیا، جس کو اللہ کے فرشتوں کے لیے تکلیف کا باعث بتایا گیا، صرف اس تکلیف کو دور کرنا یعنی اس بدبو کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کچا لہسن کھاتے ہیں منہ سے بدبو آتی ہے، سگریٹ پیتے ہیں منہ سے بدبو آتی ہے، آپ حد سے زیادہ پان چھالیاں وغیرہ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے، اگر آپ اسی طرح نسوار وغیرہ یا بیڑی وغیرہ رکھتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے، تو اس بدبو کو دور کر کے نماز با جماعت ادا کرنا، مسجدوں میں آنا اور مسلمانوں کے اجتماع کے اندر بیٹھنا، یہ پھر اس کے لیے جائز ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر جیسا کہ ذکر ہوا دوران بحث کہ لوگ پھر ان چیزوں کو ہیلا بنا کر کے نماز با جماعت ہی چھوڑ دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ سراسر شریعت سے کھلواڑ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔